حضرت مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ میرا آج کا موضوع یہ بڑا اہم موضوع ہے اور تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو تعلیم دی اس حوالے سے وہ ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے اور عمل کرنے کی چیز ہے، اور موضوع بھی یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کو آسان فرمائے۔ موضوع یہ ہے کہ رزق کی تنگی کے اسباب کیا ہیں، رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے، اور آپس کے اختلافات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تمام انسان، اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی وہ رزق کی محتاج ہے، اور انسان تو وہ بھی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے انسان طرح طرح کی ضروریات، مسائل عام مخلوقات سے زیادہ رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی ایسے ہی بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ رعد کی آیت ہے، آیت نمبر 26 ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں جس کو چاہتے، ویقدر، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، وفریحوا بالحیات الدنیا، اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کے اوپر، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی، یعنی دنیا کی زندگی میں جو انسان نفع اٹھاتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اصل نفع تو آخرت کا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے ساتھ لفظ متاع ارشاد، متاع بولتے ہیں بہت چھوٹی، بہت تھوڑے فائدے کو، تھوڑا سا فائدہ۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے جب بھی لفظ ارشاد فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا نفع حاصل کر لو دنیا سے، تمتعوا بالدنیا، تھوڑا سا دنیا سے نفع اٹھا لو، یعنی کتنا بھی کافروں کو دنیا اللہ تعالیٰ دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، بڑی معمولی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر اہل قرآن، اہل بستی والے لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر برکتوں کو آسمان سے اور زمین سے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کو پکڑ لیا ان جرائم کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق کا خالق اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کشادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرتے ہیں۔ رزق کشادہ کیسے ہوتا ہے، رزق تنگ کیسے ہوتا ہے، یہ ہے بات۔ تو میں نے آیت جو تلاوت کی قرآن پاک کی، وہ یہی بیان کر رہی ہے آیت کہ بنیاد اللہ کا تقوی ہے۔ رزق کی کشادگی کا مطلب ہے کہ اللہ کا تقوی کوئی انسان حاصل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ جیسے میں نے آیت پڑھی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کے اوپر ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے۔ دیکھیے رزق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی وہ رزق ہے، پھر اللہ نے انسان کو عزت، عافیت، خوشیوں کے ساتھ اس چیز کو عطا فرمایا، وہ رزق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو وہ جتنا رزق تھا وہ سارا کا سارا رزق انسان نے کھا پی کے استعمال کیا، اس کے گھر والوں نے استعمال کیا، وہ جسم کا حصہ بھی بن گیا۔ یہ ہے رزق کا مفہوم جو اللہ تعالیٰ فرماتے۔ اس لیے اصل بنیاد کیا ہے رزق میں، برکت کی بنیاد کیا ہے، تقوی ہے، اللہ سے ڈر ہے۔ اللہ کا جب ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی بھی عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ لو جو لوگ متقی لوگ ہوتے ہیں، مرد عورتوں میں، جن کے گھروں میں اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرماتے ہیں، ان کو تقوی کی توفیق نصیب ہوتی ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوانوں پہ کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔
کتنا رزق ان کے دسترخوانوں پر ہوتا ہے، اور ایک ایک وقت میں ان کے دسترخوان سے کتنے کتنے دوسرے انسان بھی کھا پی کر اٹھتے ہیں۔ یہ رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو بنیاد در حقیقت رزق میں برکت کی بنیاد در حقیقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری، جو انسان میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، اس کے لیے ایک تنگ اور مشکل معیشت ہوتی ہے، مشکل اکنومی ہوتی ہے۔ زنکا کے معنی آتے ہیں مال خبیث، یا مشکل، تنگ، پریشانیوں والی، اس کے لیے اکنومی ہوتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم ان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے نابینا بنا۔ دو عذاب ذکر کیے جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ پہلا عذاب تو یہ ذکر کیا جو دنیا میں آتا ہے، اس کے لیے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ دوسرا عذاب یہ ذکر کیا کہ قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایسا انسان جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی دین پر عمل نہیں کرتا، ایسا انسان در حقیقت دنیا اور آخرت میں طرح طرح کی رسوائیوں کا شکار ہوتا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار۔ اسی لیے اب حضرات علماء کرام نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ دیکھیے ہم تو دیکھتے ہیں کہ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ مشکل زندگی دیتے ہیں، بعض مسلمانوں کی بھی مشکل زندگیاں آتی ہیں، بہت سارے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی اکنومی، ان کی معیشت بڑی تنگ ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ جو شدید ترین آزمائشیں جو آتی ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آتی ہیں، پھر ان جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائش۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جس پر آزمائش آئے گی، جس کی دنیا میں ہاتھ تنگ ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کسی عذاب کا شکار ہوا؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ تنگ معیشت کا مطلب ہوتا ہے تو اس انسان کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کا ذکر موڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اس کے لیے رزق میں تنگی بھی ہوتی ہے اور عذاب قبر بھی ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی وہ اندھا کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کے راستے عطا فرماتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان سب آیات کا حاصل کیا ہے کہ انسان کے مال میں، انسان کے رزق میں برکت اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرے، مال کے اندر کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔ یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر اس کا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس زبان سے کہتا رہے جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور نماز صرف اس نے نماز تو پڑھ لی، یا بعض لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ کا ڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے اور ان کو پورا کرنے کی فکر کرے۔ مال کمانے کے جتنے طریقے ہیں ان کو اختیار کرے، جو ناجائز طریقے ہیں مال کمانے کے ان سے بچے، مثلا رشوت سے بچے، سود سے بچے، اور حرام یعنی کوئی بھی حرام طریقہ ہے ان کے لین دین سے بچے، جوئے سے بچے، اور ان طریقوں کو چھوڑے، ان طریقوں کو ترک کرے جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کے ان کو منع فرمایا۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان عیبدار مال کو نہ بیچے، کوئی انسان جو ہے اگر عیبدار مال کو وہ بغیر بتائے بیچتا ہے، لم یزل فی مقت اللہ، وہ انسان مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من باع عیبا، کسی انسان نے اگر کسی عیبدار چیز کو بیچا، ولم ینبہ، اور اس کو بتایا نہیں کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے، لم یزل فی مقت اللہ، اور ایک اور جگہ پر ہے لم یزل فی سخط اللہ، وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ ان جیسی اور بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
کہ ان سے بچا جائے، ان سے احتراز کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے بچنے کی تاکید کی، ان سے بچے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ڈر، اللہ سے تقوی کا مطلب کیا ہے کہ ان تمام احکامات پر عمل کیا جائے جو احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. اب رزق میں حکم یہ کہ اپنا مال کماؤ تو زکوٰۃ ادا کرو، وہ زکوٰۃ ادا کرے. صدقہ خیرات کا حکم ہے، صدقہ خیرات ادا کرے. ناجائز طریقے سے مال نہ کمائے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ناجائز طریقے کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے کہ جی رشوت کا مال نہ ہو، چوری کا مال نہ ہو، اور دوسرے جو ہے جوئے کا مال نہ ہو، اور سود کا مال نہ ہو. بے شک یہ بھی حرام ذریعے ہیں، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تمام طریقے اختیار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خرید و فروخت میں، بزنس میں، تجارت میں، ملازمت کے لیے حکم فرمایا، ان تمام طریقوں سے بچے جن طریقوں سے منع کیا. تو یہ ہے اللہ کا ڈر. جب اس طریقے سے انسان کاروبار کرتا ہے، اس طریقے سے انسان ملازمت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے دولت میں، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. مال میں بے برکتی پیدا ہی ناجائز طریقوں سے ہوتی، ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کے ذریعے سے مال میں بے برکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ وہ تمام طریقے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع ما لم یقبض. ایسے مال کے خرید و فروخت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جس مال کے اوپر قبضہ نہ لیا گیا، وہ انسان کی پوزیشن میں نہیں آئے، اس کو لیے بغیر انسان آگے نہیں بیچ سکتا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز انسان کی ملکیت میں نہیں، اس چیز کو آگے نہیں بیچا جا سکتا. اب یہ شرائط ہیں اسلام کی، یہ شرائط ہیں شریعت کی، ان کو پابندی ان کا اختیار کرے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے مال میں پھر برکت عطا فرماتا. اور اللہ تعالیٰ جو رزق میں تنگی ہے، اس ناجائز طریقے سے جو انسان دولت کماتا ہے اس کی وجہ سے انسان کے رزق میں تنگی آتی ہے. رزق میں تنگی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مال کم ملا، یہ بھی رزق میں تنگی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال تو بہت ملا لیکن انسان خرچ کرنے کی ہمت نہیں کرتا. میں ایسے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، عقل میری حیران ہوتی ہے کہ آدمی پیسے تو بہت ہیں ایک آدمی کے پاس، لیکن اپنی بیوی پہ خرچہ نہیں کرتا، اپنی اولاد پہ خرچہ نہیں کرتا. بیوی بچے پریشان، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے پریشان. یہ بھی تو رزق کی تنگی ہے، یہ بھی رزق کی تنگی ہے. میں ان لوگوں سے تو کچھ لوگوں سے ملی، میں نے کہا کہ آپ ان پیسوں کا کریں گے کیا جب آپ اپنی بیوی پر خرچہ نہیں کر رہے، آپ اپنی اولاد پر خرچہ نہیں کر رہے، جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں پر آپ خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن بیوی بچے تو انسان کی زیر کفالت ہے، ان کے اوپر آپ خرچہ نہیں کر رہے ہیں تو کس کے اوپر خرچہ کریں گے؟ لیکن کیا ہے کہ اندر اتنا بخل ہے، اتنا مال کی محبت ہے کہ جو ضروری جگہیں ہیں ان کے اوپر بھی وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک صورت ہوتی ہے. اور یہ رزق کی تنگی بعض اوقات یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کو اس کو برتنا نصیب نہ ہو، کھانا پینا نصیب نہ ہو. یعنی طرح طرح کی بیماریاں لگ گئی، سب کچھ تو ہے لیکن انسان استعمال نہیں کر پا رہا، انسان ان چیزوں سے پرہیز ہے، یا اور بھی کوئی ایسی رکاوٹیں پیش آ گئی کہ انسان اپنا کمایا ہوا مال استعمال نہیں کر پا رہا. رزق کی تنگی ہے. کوئی چیز کھاتا ہے ہضم نہیں ہوتی، یہ بھی رزق کی تنگی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہی کم ہے، یہ بھی رزق کی تنگی ہے. مال کے اندر برکت نہیں آئی، برکت کا مطلب ہے کہ کہنے کو تو مال بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے لیکن اس مال کے پیچھے اتنے مسائل ہیں اس مال کے پیچھے کہ علمان و الگ دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، پتہ نہیں کیا. اس لیے یہ جو مال ہے یہ بعض اوقات ہوتا تو بہت ہے لیکن اس کے پیچھے برکتیں نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو دعا سکھلائی، اس دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا کہ یوں دعا مانگو، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ. اے اللہ آپ نے ہم کو جو مال عطا کیا، رزق عطا کیا، اس میں ہمیں قناعت عطا فرما، یعنی جتنا مل گیا اس پر صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما. وبارک لی فیہ، اور اس مال میں ہمارے لیے برکت عطا فرما. مال کی برکت یہ ہے کہ انسان جو پیسہ کمائے گھر میں اس سے خوشیاں ہوں، گھر میں آئے بیوی بچے گھر والے تمام اہل خانہ خوش و خرم ہوں، ہنس رہے ہوں، بول رہے ہوں،
کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، آرام کے وقت میں آرام کر رہے ہوں، خوشیوں کے وقت میں خوش ہوں، یہ مال کی برکت ہے۔ یہ برکت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ کہ حلال طریقے سے پیسہ کمائے، ان تمام ناجائز ذریعوں سے انسان بچے جو ناجائز طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو پہلی چیز ہو گئی اللہ کا تقوی، مال میں برکت کی بنیاد۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال سمعت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یبسط له فی رزقه او ينسأ له فی اثره فلیصل رحمه، جو انسان چاہتا ہے کہ مال اس کے لیے کشادہ کر دیا جائے، رزق اس کے لیے کشادہ کر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ دوسری بنیاد ہے مال میں برکت کی۔ اور جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ان کے مال میں رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں رشتہ داروں کے آنے کو برا سمجھتے ہیں، یا ان کے گھروں میں رشتہ دار آتے ہیں تو ان کے ساتھ خاطر مدارات کو ان کا دل نہیں چاہتا، یہ مہمانوں کے آنے کے اوپر اب منہ چڑھایا جاتا ہے کہ صاحب پتہ نہیں کیوں مہمان آ گئے، کیسے آ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ مہمانوں کو بھی اخلاقیات کا پابند بنایا کہ وہ دیکھ بھال کر آئیں اور بتا کر آئیں، لیکن گھر میں مہمان کے اوپر انسان کو ناگواری نہیں اختیار کرنی چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک چیز تقویٰ ہے، دوسری چیز صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور نہ کرنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی عطا فرماتے ہیں۔ آج کل ہمارے گھروں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ مہمانداری کو بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو دل کا چھوٹا ہونا ہے، دوسری وجہ یہ کہ ہم لوگ تکلفات بہت کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ایک اسٹیٹس اپنا بنایا ہوا ہے کہ مہمانداری اس انداز میں ہوگی۔ بھائی مہمانداری ہے، کسی سب سے پہلے مہمانداری کا اصول یہ کہ کسی کے آنے پر خوشی کا اظہار، اچھی طرح ملو، کھل کر ملو، کھل کر ملو۔ کھل کر ملنا بھی ضروری ہے، کھل کر ملنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کو بٹھاؤ، اس کے ساتھ اچھی طرح بات کرو، اس کو پتہ چلے کہ میرے آنے سے یہ میرا عزیز رشتہ دار خوش ہوا، نہ اس کو یہ محسوس ہو کہ میرے آنے سے اس کو بوجھ ہوا۔ اور یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا تھا آپ اس کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو انسان اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو صلہ رحمی جو ہے یہ در حقیقت رزق کو بڑھاتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنا یہ در حقیقت رزق کو تنگی پیدا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ دیکھیں صلہ رحمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا انسان صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کسی کے گھر پہ گئے، اس نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے بھی دعوت کر دی، اگر وہ دعوت نہ کرتا آپ بھی نہ کرتے، یہ تو برابری ہو گئی، یہ تو برابری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، برابری کرنے والا انسان صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ ولیکن الواصلہ، آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ دوسرا انسان قطع تعلق، دوسرا انسان اس کی خیر خواہی نہ کرے، دوسرا انسان قطع رحمی کرے اور یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہو، اس کو فرمایا کہ یہ ہے در حقیقت صلہ رحمی۔ آج کل ہمارے گھروں میں اس کا بڑا فقدان ہے۔ تو یہ دوسری بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو انسان چاہتا ہے تو اس کے رزق میں، وہ انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به الا مخافة الا ابدلہ اللہ فی عاجل الدنیا قبل الآخرہ ما هو خیر له من ذلک۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فرماتے تھے کہ لا يقدر رجل علی حرام، انسان جو حرام کے اوپر قادر، یعنی حرام کام کرنے پر قادر ہے، رشوت مل رہی ہے رشوت لے سکتا ہے، کوئی اور حرام کام ہے، جوئے کے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو چھوڑ رہا ہے،
لیس بہ الا مخافت اللہ، اور اس کو چھوڑنے کی بنیادی وجہ در حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ اس انسان کی اللہ تعالیٰ اس کو جلد ہی دنیا کے اندر اس کو بہت اچھا بدلہ عطا فرماتے جو اس کے لیے سب چیزوں سے بہتر ہو. یہ حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ آدمی حرام کاموں میں نہ مبتلا ہو، حرام کاموں سے وہ بچے. اور حدیث شریف میں اور بھی بہت ساری چیزیں بیان فرمائی جس کا حاصل یہ ہے کہ در حقیقت بہت بڑا ہے کہ وہ انسان مال حرام طرح طرح کے مسائل اور مصیبتوں کا ذریعہ بنتا ہے، مال و دولت کے اندر طرح طرح کی خرابیوں کا ذریعہ بنتا ہے، اور رزق میں وہ طرح طرح کی فرماتے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے مجھ کو دیا، یعنی کچھ مال کا سوال کیا ہوگا، انہوں نے مال دیا ان کو. پھر آپ نے سوال کیا، پھر دوبارہ آپ نے مال دیا. پھر آپ نے فرمایا تاکہ یہ نصیحت فرمائی حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ یا حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک لہ فیہ. یہ مال جو ہے نا یہ تر و تازہ ہے، مال حلوۃ میٹھا ہے مال، یعنی مال بڑا تر و تازہ، بڑا میٹھا، بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں مال. لیکن اگر انسان کو یہ مال عزت نفس کے ساتھ ملے تو بہت اچھی چیز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے. اور اگر یہ مال حرص کے ساتھ انسان اس کی طرف انتظار کرے، اس مال کا اس کی طرف لپ کے اس کی طرف انسان حرص کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر برکت نہیں ڈالتے. اور یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی انسان کھانا تو کھا لے، پیٹ نہ بھرے. پھر آپ نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ در حقیقت آدمی مال تو استعمال کرتا ہے، لیکن مال عزت نفس کے ساتھ انسان استعمال کرے، مال عزت نفس کے ساتھ استعمال کرے، عزت نفس کے ساتھ لے. اپنے آپ کو گر پڑ کر مال لینا اور بڑا یعنی حقیر ہو کر مال لینا، یہ انسان کی عزت نفس کے خلاف. اس لیے دیکھیے آج ہم لوگ جس دور میں اس سے گزر رہے ہیں، اس دور کا حاصل یہ ہے، اس دور میں ہو یہ رہا ہے، اور وہ حدیث شریف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد یہ فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ مال کی طرف لپکیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ مال ان کو کہاں سے مل رہا ہے، حلال طریقے سے مل رہا ہے یا حرام طریقے سے، بس مال ان کو چاہیے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں. تو آپ مجھے بتائیے ایسا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں جس کا حاصل یہ نکلتا ہے، ایسے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، ایسے مال سے تنگی آتی ہے، ایسے مال سے فقر و فاقے آتے ہیں، ایسے مال بعض اوقات مال جمع ہوتا ہے لیکن لڑائیاں جھگڑے طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ رزق میں تنگی کے اسباب ہے. اور ایک اور جگہ پر ابھی اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو پیروں کے پاس کوئی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا، منہ میں رکھ لیا. اللہ تعالی کا جو رزق ہے، اس رزق کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھاتے ہیں، بے برکتی کرنے سے رزق کو گھٹاتے ہیں. جب رزق کی ضیاع ہو، رزق ضائع ہو گھروں میں، آپ یقین مانیے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب رزق کا ضیاع دیکھتے ہیں. اور جس طریقے سے آج کل رزق ہمارے گھروں میں ضائع ہو رہا ہے، ہوٹلوں میں اور شادی ہالوں میں ضائع ہو رہا ہے، کتنا انسان اس سے پیٹ بھر سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ رزق کو اٹھا لیتے ہیں. اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ سے رزق کو اٹھا لے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں رزق بھیجتے، تنگی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے رزق میں تنگی کا ایک سبب جو ہے وہ ہے رزق کا ضیاع، مال کو ضائع کرنا، مال کی بے برکتی. یہ اس سے پیدا ہوتی ہے رزق کی تنگی، مال کو ضائع کرنے سے. آپ جتنے ممالک ہیں، بہت سارے ملکوں کے بارے میں پڑھتا ہوں، بہت سارے میں نے ملکوں کے حالات کے بارے میں پڑھا جہاں پر اس وقت قحط سالی ہے یا جہاں پر لڑائی جھگڑے ہیں، طرح طرح کے لوگ مسائل کا شکار ہیں. وہاں حالات میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کے گھروں کے اندر رزق ضائع ہوتا ہے.
میں یہ بات عرض کرتا ہوں خواتین سے، محترم خواتین سے، کہ دیکھیے گھر تو خواتین ہی چلاتی ہیں، اپنے گھر کا ایسا نظام بنائیں، اپنے بچوں گھر والوں کی اس بات کی تاکید کریں، اس کا اہتمام گھر کے بڑے کرتے ہیں تو بچے آٹومیٹکلی کر رہے ہوتے کہ ضرور کریں، ہر چیز ان کو مہیا کریں گھر میں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے ضرور دیں، لیکن کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کھانا بچ گیا اس کو رکھ لیں، بعد میں کام آ جائے گا، اپنا بھی استعمال نہیں ہوتا تو وہ لے جا کر باہر جانوروں کو دے دیں، پرندوں کو دے دیں، کہیں نہ کہیں تو اللہ کا رزق استعمال ہوگا۔ یوں کھانا، اور بچوں کو بھی تاکید ہو، گھر والوں کو بھی تاکید ہو، بھائی اتنا نکالو جتنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے کے کام آئے۔ اللہ رزق کا خالق اللہ ہے، ہم رزق کے خالق نہیں ہیں، خالق اللہ تعالی ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی کہتا ہے میرے پاس تو پیسے، میں کیا کروں گا، میں تو خرچ کر لوں گا، پیسے تو ہمارے ہیں، لیکن رزق جو ہے یہ تو اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے، اس کے استعمال آنا چاہیے۔ تو رزق کی تنگی کا ایک سبب در حقیقت وہ ہوتا ہے یہ مال، یعنی اسراف اور مال کا ضائع ہونا۔ اور ایک چیز ہے مال حرام جو ہوتا ہے رزق میں بے برکتی، اور مال رشوتیں یہ سالیوں کو پیدا کرتی ہیں، ان سے بچا جائے۔ اس میں ہماری خواتین کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر اس کی آمدنی دوسری ہے، کوئی رشوت کا لاتا ہے، کوئی سود کا کرتا ہے، خواتین کہیں کہ ہم چٹنی سے روٹی کھا لیں گے، ہم اپنا ہاتھ کھینچ کر رکھیں گے، لیکن ہمارے گھر میں لقمہ حرام نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کی اس سے زیادہ کیا دشمنی ہوگی بچوں کے ساتھ کہ بچوں کو آگ کے انگارے کھلائے جائیں؟ اپنی فیملی کے ساتھ اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی کہ ہم ان کو آگ کے انگارے کھلائیں؟ اس لیے اس معاملے میں ہمیں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ ایک اور اہم بات کہ مال حلال رزق میں برکت لاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کی بر وقت ادائیگی اور صدقہ خیرات کا کرنا یہ رزق کے اندر برکتیں پیدا کرتا ہے، اور نہ کرنے کی وجہ سے تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا وقت بہت اوپر ہو گیا، بس آخر میں ایک بات عرض کروں، ناچاقی اور اختلافات سے بچنے کے لیے فرمایا کہ ناچاقی سے کیسے بچا جائے۔ تو دیکھیے دو تین میں بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر گھروں کے معاملات باہمی اتفاق سے چلائے جائیں، باہمی مشورے سے چلائے جائیں تو کبھی ناچاقیاں پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری بات، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں مال و دولت کے اندر بے احتیاطی سے، اور مال و دولت کا حساب کتاب نہ رکھنے کی وجہ، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر حساب کتاب صحیح رکھا جائے پھر گھروں کے اندر جھگڑے پیدا نہیں ہوتے۔ خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر حساب کتاب کا بڑا طریقے کے ساتھ اس کو چلنا پڑتا ہے۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اب وقت بھی ختم ہو گیا، میں نے صرف اشارہ اس کے اوپر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری اور اہم چیز ہے گھر کے کاموں کو مشورے کے ساتھ چلانا، یہ بھی ایک گھر کے اندر اختلافات کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مستقل ایک مضمون ہے، اس کو میں اس میں سمیٹ نہیں سکتا۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق